بچوں شروع کرتے ہیں کہانی بڑا بھائی کا پارٹ 2۔ سفید پھولوں کے بالکل قریب میں نے ایک لمبا انسانی سایہ دیکھا۔ میں نے واضح طور پر اس کی شکل دیکھی، خدا رحم کرے، اس کی شکل کرسچن سے کتنی ملتی جلتی تھی۔ پاگلوں کی طرح میں نے کھڑکی کھولی اور منہ باہر نکال کر پوری قوت سے چیخی، ہیری ہیری، اور پھر میں نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے اوپر سرخ رنگ کی چمک سی پیدا ہوئی، جیسے اس سائے نے اپنا سرخ بالوں والا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہاں کچھ نہ تھا۔ رات کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے تمام واقعہ سنایا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور اضطراب کے ملے جلے آثار ظاہر ہوئے۔ گردن کو ایک جھٹکا دے کر اس نے کہا، خدا ہی بہتر جانتا ہے یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ کل بچی کو اسکول ضرور لے جاؤ۔ جب وہ دوسرے بچوں سے ملے گی تو ہیری خود بخود اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ مگر ہیری نہیں چاہتا کہ کرسچن اسکول جائے۔ کیا کہا؟ وہ اچھل پڑا۔ تم بھی ہیری کا وجود تسلیم کر چکی ہو۔ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرا شوہر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تمہارا بدروحوں پر اعتقاد ہے؟ میں ہیری کو بدروح نہیں سمجھتی، میں نے جواب دیا۔ وہ محض نوعمر لڑکا ہے جو کرسچن کو پسند کرنے لگا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کرسچن کون ہے؟ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں، جم نے غصے سے کہا۔ جب ہم نے لڑکی کو یتیم خانے سے لیا تھا تو اس وقت یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم اسے اپنی حقیقی اولاد کی طرح پالیں گے۔ اس کا ماضی کھنگالنے کی ضرورت نہیں۔ بس یوں سمجھو جیسے وہ ہمارے ہی جگر کا ایک ٹکڑا ہے اور ہماری بیٹی ہے۔ میں نے اس سے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، البتہ دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس لڑکی کے ماضی کا ضرور سراغ لگاؤں گی۔ دوسرے روز صبح جب کرسچن بیدار ہوئی تو وہ خلاف معمول خاموش اور سست تھی۔ میرے شوہر نے اسے خوش کرنے کے لیے کئی دلچسپ حرکتیں کی، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تک نہ آئی۔ 5 سال کی ہنس مکھ اور شوخ بچی میں ایک رات کے اندر غیر معمولی سنجیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ بستر سے اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے کھڑکی میں سے باہر جھانکا اور افسردہ لہجے میں صرف ایک جملہ کہا، ہیری چلا گیا۔ اب تمہیں ہیری کی کیا ضرورت ہے؟ اسکول میں تمہیں بہت سی سہیلیاں مل جائیں گی، جم نے کہا۔ کرسچن نے گھور کر اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد جب وہ چپ چاپ کپڑے پہن کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی تو میں اسے لے کر گھر سے باہر نکلی۔ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ خدا جانے میرا دل کیوں بیٹھا جاتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسکول نہیں جا رہی، ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ راستے میں ہم نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ اسکول کے دروازے پر میں نے اسے الوداعی پیار کیا اور کہا، دوپہر کا کھانا تمہیں یہیں اسکول میں دوسرے بچوں کے ساتھ ملے گا، اور جب چھٹی ہوگی تو میں تمہیں لینے آؤں گی 3 بجے کے قریب۔ اچھا ممی، اس نے کہا اور میرا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ بہت سے نئے بچے اور بچیاں اپنی ماؤں کے ساتھ اسکول میں داخل ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ دروازے پر ایک نوجوان استانی نے دل آویز تبسم کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ اس نے سب بچوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اپنے ساتھ اسکول میں لے گئی۔ جاتے جاتے اس نے مجھے یقین دلایا کہ بچی کی خاص طور پر نگرانی کی جائے گی۔ اسکول سے باہر نکل کر میں نے محسوس کیا کہ جیسے سینے پر رکھا ہوا منو بوجھ یکایک اتر گیا ہے، اور اب مجھے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں نے شہر جانے والی بس پکڑی اور اپنے مشن پر روانہ ہو گئی۔ مجھے اس یتیم خانے میں جانا تھا جہاں سے 5 سال قبل میں اور میرے شوہر نے کرسچن کو گود لیا تھا۔ میں نے سیکرٹری کے کمرے پر پہنچ کر دستک دی۔ فوراً دروازے پر ایک مہذب اور شریف صورت خاتون نمودار ہوئی۔ دیکھیے، میرا نام مسز جیمز ہے، میں نے کہا۔ کیا میں مس کلیور سے مل سکتی ہوں؟ آپ نے پہلے سے ملاقات کا وقت مقرر کر لیا ہے؟ جی نہیں، مگر ان سے کہیے کہ معاملہ اہم ہے۔ بہت بہتر، سیکرٹری نے کہا اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئی، اور 1 منٹ بعد ہی واپس آ کر بولی، تشریف لائیے مسز جیمز، مس کلیور آپ کی منتظر ہیں۔ مس کلیور ایک دبلی پتلی سی لمبے قد کی خاتون تھی۔ کرسی سے اٹھ کر انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، آئیے مسز جیمز، اتنے عرصے بعد آپ سے مل کر واقعی مسرت ہوئی۔ کہیے ننھی کرسچن کا کیا حال ہے؟ وہ اچھی طرح ہے مس کلیور، میں تفصیل میں جانے کی بجائے فوراً ہی اصلی مقصد بیان کرتی ہوں۔ ہرچند مجھے علم ہے کہ آپ یتیم خانے سے بچہ دیتے وقت کسی کو اس کے حسب نسب اور والدین کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، لیکن میرے لیے آپ کو یہ اصول توڑنا پڑے گا۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کرسچن کون ہے؟ مسز جیمز، مجھے افسوس ہے کہ ہمارے قواعد و اصول… ٹھہریے مس کلیور، آپ معاملے کی اہمیت سے آگاہ نہیں۔ میں آپ کو تمام واقعات بتاتی ہوں۔ میں نے اسے پراسرار ہیری کے بارے میں ساری داستان سنا دی۔ مس کلیور کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اس نے اٹھ کر ایک گلاس پانی پیا اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کیا یہ کہانی درست ہے؟ کہیے تو میں حلف اٹھا لوں۔ یہ سن کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کئی منٹ تک آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں گم رہی۔ آخر اس نے زبان کھولی، مسز جیمز، آپ کے بیان کردہ واقعات نہایت حیرت انگیز ہیں، ہرچند انہیں تسلیم کرنے کے لیے میرا دل نہیں چاہتا، مگر میرے پاس آپ کو جھٹلانے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔
میں شاید اس ادارے کی تاریخ میں پہلی بار یہاں کے اصول و ضوابط سے انحراف کرنے کی جرات کر کے آپ کو کرسچن کے ماضی سے آگاہ کرتی ہوں۔ ممکن ہے اس سے آپ کی ذہنی الجھن دور ہو سکے۔ کرسچن لندن کے ادنا طبقے کے ایک بے حد مفلس اور غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ خاندان صرف 4 افراد پر مشتمل تھا: باپ، ماں، بیٹا اور بیٹی۔ کرسچن: بیٹا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، کرسچن کا بھائی۔ ان دنوں وہ 14 سال کا تھا جب وہ دردناک حادثہ پیش آیا۔ حادثہ؟ کون سا حادثہ؟ میں نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ میں آپ کو شروع سے سناتی ہوں۔ اس خاندان کی غربت انتہا تک پہنچی ہوئی تھی اور انہی دنوں کرسچن پیدا ہوئی۔ پورا خاندان ایک پرانے سے بوسیدہ مکان کی اوپری منزل کے صرف ایک کمرے میں رہتا تھا جہاں صاف ہوا آتی تھی اور نہ سورج کی روشنی۔ کرسچن کی ماں موٹاپے اور کم ہوابی کے امراض کا شکار تھی اور اسے بچی کی پیدائش پر خوشی کی بجائے صدمہ پہنچا تھا۔ البتہ کرسچن کا بھائی اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا اور اسے ہر وقت گود میں اٹھائے اٹھائے پھرا کرتا، یہاں تک کہ اس بیچارے کا نام بھی اسکول سے خارج کر دیا گیا۔ کرسچن کا باپ معمولی سی تنخواہ پر کسی گھر میں کام کاج پر ملازم تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر وہ گزر بسر کرتے رہے، مگر انہی دنوں کرسچن کا باپ کسی مرض کا شکار ہو کر کئی ہفتے تک بستر پر پڑا رہا۔ نتیجہ یہ کہ نوکری جاتی رہی۔ وہ ہر وقت بستر میں لیٹا رہتا، بیوی کے تانے اور بچی کے رونے کی آوازیں سنتا اور کھٹتا رہتا۔ میں نے یہ تفصیلات بعد میں پڑوس میں رہنے والوں سے حاصل کیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کرسچن کا باپ جنگ کے دوران میں بھی زخمی ہوا تھا اور کئی مہینوں تک ہسپتال میں پڑا رہا تھا۔ بچی کی پیدائش اور مسلسل فاقوں کے باعث اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ اس مکان کی نچلی منزل میں رہنے والی ایک عورت نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کسی شے کے زور سے گرنے کی آواز سنی۔ وہ فوراً باہر نکلی تو اس نے لڑکے کو زمین پر پڑا ہوا پایا۔ کرسچن اس کے بازوؤں میں تھی، لڑکے کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ کرسچن کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا اور بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہی تھی۔ اس عورت نے یہ ماجرا دیکھتے ہی سارے گھر کو جگایا۔ پولیس اور ڈاکٹر کو اطلاع دی گئی۔ پولیس والے اوپر اس کمرے کی طرف گئے جہاں یہ خاندان رہتا تھا۔ کمرہ اندر سے بند تھا۔ پہلے انہوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی لیکن جلد ہی پتہ چلا کہ کھڑکی کھلی ہے۔ پولیس والے جب کھڑکی سے اندر گھسنے لگے تو دھوئیں اور گیس کی بو نے ان کا استقبال کیا۔ کمرے میں آگ لگ چکی تھی جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی اپنے بستر پر مردہ پائے گئے۔ پولیس نے اس حادثے کا پس منظر یہ بیان کیا کہ رات کو جب سو گئے تو کسی وجہ سے آگ لگ گئی۔ لڑکے کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی بہن کو اٹھا کر کھڑکی میں سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ زمین پر گردن کے بل گرا اور مر گیا، لیکن مرتے دم تک اس نے چھوٹی بہن کو اپنے بازوؤں میں لپٹائے رکھا۔ ڈاکٹروں کی رائے میں کرسچن کا یوں بچ جانا بھی قدرت کا کرشمہ تھا۔ وہ دراصل اپنے بھائی کے پاس ہی سویا کرتی تھی۔ بہرحال لڑکی بچ گئی۔ کئی روز تک اسے ہاسپٹل میں رکھا گیا اور پھر اسے ادارے میں بھیج دیا گیا، اور اس کی خوش نصیبی دیکھیے کہ اسے آپ جیسے شفیق والدین کا سہارا مل گیا۔ مس کلیور اس لڑکے کا نام کیا تھا؟ میں ابھی رجسٹر میں دیکھ کر بتاتی ہوں۔ اس نے الماری میں سے ایک فائل نکال کر چند کاغذات الٹنے پلٹنے کے بعد کہا۔ لڑکے کا نام ہیرلڈ تھا۔ کیا اس کے سر کے بال سرخ تھے؟ میں نے زیر لب کہا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، مگر کرسچن تو اسے ہیری کہہ کر پکارتی ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے بچی کے لاشعور میں اس کا نام ہیری ہو۔ مس کلیور سے میں نے اس مکان کا پتہ پوچھا جہاں کرسچن کے والدین رہتے تھے۔ اس نے پہلے تو پس و پیش کیا، پھر پتہ بتا دیا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلی اور اس معمے کی آخری گم شدہ کڑی کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ نمبر 13 کیوز لندن میں واقع یہ مکان نہایت ہی گنجان اور غلیظ آبادی میں تھا۔ مکان پر ایک سوگوار اداسی چھائی ہوئی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عرصہ دراز سے ویران پڑا ہے۔ مکان سے ملحق ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا جس میں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، اور اس کے ایک گوشے میں نے ایسی شے دیکھی جو غریب گھرانوں میں نہیں ہوتی: سفید گلاب کے پھولوں کی جھاڑی جس کی خوشبو تیزی سے پھیل رہی تھی۔ میں اس جھاڑی کے پاس کھڑی ہو کر مکان کی دوسری منزل کے بند کمرے کو دیکھنے لگی۔ اچانک ایک آواز میرے کانوں میں آئی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ نچلی منزل کے کمرے سے ایک عمر رسیدہ عورت سر نکالے دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ مکان خالی ہوگا۔ یہ مکان جلد ہی خالی ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آسیب زدہ ہے۔ وہ حادثہ خدا رحم کرے میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے الو کی مانند اپنی زرد رنگ کی گول گول آنکھیں گھمائیں اور بولی۔ میں نے خود اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کے آگے مرا پایا تھا۔ وہ دیکھو وہاں گرا تھا، پھولوں کی جھاڑی کے پاس۔ اس کی روح اب بھی آتی ہے۔ میں نے کئی بار اسے خود دیکھا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اپنی بہن کو دوبارہ نہ پالے۔ تم کس کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ ہیری جونز، بیچارہ کتنا اچھا بچہ تھا، دبلا پتلا سرخ بالوں والا۔ اپنی بہن کرسچن سے بے پناہ پیار کرتا تھا، آخر اس پر قربان ہو گیا۔
مجھے یاد ہے وہ گھنٹوں اپنی ننھی بہن کو گود میں لیے پھولوں کی جھاڑی کے سائے میں بیٹھا رہتا تھا۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ غصے سے چیخ کر کہنے لگی، جاؤ یہاں سے پرے ہٹ جاؤ، یہ مکان تمہارے رہنے کے قابل نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ دہشت کے مارے میرے جسم کا ہر رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی میں وہاں سے نکل کر سڑک پر آئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں جانا چاہیے۔ میرے ہوش و حواس بالکل جا چکے تھے۔ اچانک قریب ہی کسی گرجے کا کلاک پرشور آواز میں بجنے لگا۔ میرے سر پر جیسے کسی نے پانی کی بالٹی الٹ دی۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی، پورے 3 بجے تھے۔ اب مجھے یاد آیا کہ کرسچن اسکول کے دروازے پر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں سے اسکول کتنے فاصلے پر ہے۔ راہگیروں سے پوچھتی تھی کہ کون سی بس وہاں جائے گی، شاید وہ سوچتے ہوں کہ میں پاگل ہوں۔ خدا خدا کر کے مجھے بس ملی اور میں ہانپتی کانپتی گرد و غبار میں اٹی ہوئی اسکول تک پہنچی۔ کھیلنے کا میدان سنسان پڑا تھا۔ بھاگتی ہوئی میں کلاس روم میں گئی۔ استانی بچوں کی میزوں سے کتابیں جمع کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ میں کرسچن جیمز کی والدہ ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ دیر ہو گئی۔ میری بچی کہاں ہے؟ کرسچن جیمز استانی کی پیشانی پر شکنیں سی ابھری۔ ارے ہاں، مجھے یاد آیا، وہی خوبصورت سی سرخ بالوں والی لڑکی۔ مگر آپ فکر مت کیجیے مسز جیمز، لڑکی کا بھائی آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ دونوں بہن بھائی آپس میں حیرت انگیز مشابہت رکھتے ہیں کہ آپ کے شوہر کے بال بھی ان دونوں بچوں کی طرح سرخ ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پہاڑ کی چوٹی سے مجھے زمین پر دھکیل دیا گیا ہے۔ اس نے لڑکے نے آپ سے کچھ کہا؟ جی نہیں، وہ کچھ نہیں بولا، وہ تو بس معصومانہ انداز میں مسکراتا رہا۔ میرا خیال ہے وہ دونوں اب تک گھر بھی پہنچ چکے ہوں گے۔ مسز جیمز، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں اسے جواب دیے بغیر وہاں سے نکلی اور تپتی ہوئی گلیوں میں کرسچن کو دیکھتی ہوئی دوڑنے لگی۔ گھر پہنچ کر میں نے ایک ایک کمرہ اور باغ کا کونا کونا چھان مارا۔ ہیری اور کرسچن کو پاگلوں کی طرح پکارنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے چاروں طرف سفید گلاب کی ہزارہا جھاڑیاں کھڑی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ان پھولوں کا رنگ خون کی مانند سرخ ہو گیا، پھر سیاہ، سفید، سرخ۔ کئی ہفتے تک میں مسلسل بے ہوش رہی۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ مجھے لو لگ گئی تھی۔ اس تمام عرصے میں پولیس کرسچن کو تلاش کرنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی تھی۔ اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے کئی مہینوں تک ہم نے مسلسل اعلانات کروائے، مگر کرسچن کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کوئی کہتا ہے کہ ننھی کرسچن کو کسی نے اغوا کر لیا، کوئی کہتا ہے اسے کسی نے ہلاک کر دیا، مگر اصل حقیقت اس دنیا میں صرف 2 افراد کو معلوم ہے، ایک میں اور دوسری وہ بوڑھی عورت جو ہیری کی موت کا مشاہدہ کر چکی تھی۔ اس حادثے کو پیش آئے کئی برس گزر چکے ہیں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ لوگ مجھے دیوانی کہتے ہیں، کوئی میرے قریب نہیں بھٹکتا، کیونکہ میں سرخ بالوں والے بچوں سے ڈرتی ہوں اور سفید گلاب کی جھاڑیاں دیکھ کر میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ کیا میں واقعی پاگل ہوں؟ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ کہانی ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔